اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج ہم ہماری سورہ فاتحہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم نیا سبق سیکھیں گے، اذان کے الفاظ سیکھیں گے، ان میں آنے والے الفاظ کی مدد سے بہت سارے نئے الفاظ بنانا سیکھیں گے۔ تو بہت شوق اور توجہ سے سب کام چھوڑ کر آپ نے بیٹھنا ہے، پوری توجہ اس کلاس پہ رکھنی ہے، کیونکہ آج ہم بہت بہت ساری چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اذان کے الفاظ سیکھیں گے، پھر گرامر میں بھی ہم نئی چیز، نیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں، نیا مائل سٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم حرف سیکھیں گے، حرف کیا ہیں، ان کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے، اس سے کیسے الفاظ بنتے ہیں، وہ سب ہم سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہمارے جو الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ ہم سیکھیں گے، وہ 13 ہیں، جو قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سارے موبائل آف کر کے سب کو بتا دیں اس ٹائم پہ میری کلاس ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ آج کے کلاس میں بہت سارے نئے کانسیپٹس ہوں گے اور نئے الفاظ ہوں گے، نئی چیزیں ہم سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ پوری توجہ، شوق اور محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ اس سبق کے اختتام تک ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 57 ہو جائیں گے، جو قرآن میں تقریباً 20,000 بار آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے کتنے الفاظ ہو جائیں گے ان 5 کلاسز میں، تقریباً 20,000 کے قریب ہم پہنچ جائیں گے۔ ہماری بار کتنی بڑھ گئی ہے، جب ہم نے شروع کیا تھا تو کہاں تھا، اور اب دیکھیں الحمدللہ صرف 5 لیسنز کے ساتھ ہماری بار کتنی بڑھ گئی ہے۔ اذان ہے کیا؟ اذان اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت ہے، دعوت کا اعلان ہے۔ اب آپ دیکھیں کون ہمیں بلا رہا ہے؟ اذان جب ہوتی ہے تو کون بلاتا ہے ہمیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، انویٹیشن بھیج رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کو کسی بہت بڑے آدمی کا، پرائم منسٹر کا انویٹیشن لیٹر آتا ہے کہ آپ آئیں، میرے ساتھ ملاقات کریں، تو کیا کریں گے ہم سارے کام، ساری امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بس کیا کہیں گے کہ وہ چیز مس نہ ہو، وہ جو ملاقات کا ٹائم ہے وہ مس نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اذان کے الفاظ سن کر کیا کرتے ہیں؟ کیا اتنی توجہ، اتنی محبت، اتنے شوق کے ساتھ ہم جاتے ہیں؟ تو یہ اپنا ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اذان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس میں جو ہے لفظ لا آیا ہے، لا ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی مجھے بتائے گا کہ لا کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نہیں، جی نہیں، نہیں، جی نہیں، جی نہیں، خالی نہیں۔ نہیں میم، میں نے آپ کو جی کہا ہے۔ پتہ ہے مجھے، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں آپ کو۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے، یہ 1600 ٹائمز آیا ہے، 1600 ٹائمز قرآن میں آیا ہے یہ۔ تو چلیں جی سسٹر صوبیہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ اچھا، میں اب بیچ میں کسی کا کوشچن نہیں لوں گی، ہینڈ ریز کریے، ہینڈ ریز کا آپشن ہے، آپ سب کو آتا ہے استعمال کرنا، جن کو نہیں آتا مجھے پتا ہے، جن کو نہیں آتا وہ اگر مائک آن کر کے بولیں گے تو میں بالکل بھی ان کو نہیں کہوں گی، لیکن جن کو ہینڈ ریز کا آپشن پتا ہے یوز کرنا تو کائنڈلی ہینڈ ریز کا آپشن ضرور استعمال کریں۔
ایک تو پتا چلتا ہے کون بول رہا ہے اور پھر ٹائم زیادہ ضائع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میم آپ نے ابھی کلاس سٹارٹ کی ہے؟ جی جی ابھی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا. جیسے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، کبیر سے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر بہت بڑا. جیسے ہوتا ہے کثیر زیادہ، اور اکثر تعداد میں بہت زیادہ. تو اکبر کا کیا مطلب ہوا؟ اکبر بہت بڑا. لیکن کس سے بڑا؟ یہاں پہ ہو رہا ہے نا اکبر من. کس سے بڑا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے سب سے بڑا. ویسے تو اکبر کا مطلب ہے نا بہت بڑا، کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، لیکن اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس لیے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں سب سے بڑا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہے. اللہ کے قریب کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. کائنڈلی اپنے ویڈیوز آف کریے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ ویڈیوز میں آ رہے ہیں. کائنڈلی ویڈیوز آف کریں. آئی ڈونٹ نو یہ کس کی ویڈیو آ رہی ہے. Then someone is in the video. سسٹر صوبیہ آپ کی ویڈیو اوپن ہے، کائنڈلی اپنی ویڈیو آف کریے. کلاس میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. جی اکبر 2 دفعہ اللہ اکبر کا لفظ آ رہا ہے. کیوں؟ تکرار کے لیے، زور دینے کے لیے، جس کے لیے کبھی ہم کسی بات پہ ایمفیسس دینا ہوتا ہے نا. سسٹر صوبیہ آپ کی ویڈیو آ رہی ہے، آپ ویڈیو کائنڈلی آف کر دیجیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر. جب ہم نے کسی چیز پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو ہم 2 دفعہ کہتے ہیں. جیسے کئی دفعہ بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ امی کیا یہ میں کام کر لوں، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں. 2 دفعہ کہتے ہیں نا تو وہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے کسی بھی بات کو. یا کسی کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، تو 2 دفعہ ہاں کیوں کہا؟ زور دینے کے لیے کہ ہاں ہاں بالکل. اس طرح سے یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک انداز بیاں ہے. تو یہی انداز بیاں اذان کے الفاظ میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ اکبر زور دینے کے لیے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بڑے، قوت میں، عزت میں، شان میں، شوکت میں، ہر اچھی صفت میں ان سے بڑا کوئی بھی نہیں، ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ والا جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو فیل کر کے کہیں نا، وہ فیلنگ لے کے آئیں کہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ کب آئے گی فیلنگ؟ جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ علم حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں. تو جب علم میں اضافہ ہوگا تو ہی دل سے تعریف نکلے گی اور ہمارا یقین بڑھتا جائے گا. فجر کی اذان سن کر اگر ہم سوتے رہتے ہیں تو کیا یہ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں؟ کس کو بڑا مان رہے ہیں؟ کہ اگر ہم سو رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، ہم اٹھے نہیں ہیں، تو ہم نے کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ یقیناً اپنے نفس کی. اور اگر جو اٹھ گیا، اٹھ کے اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو اس نے کس کی سنی؟ اس نے اپنے نفس کی نہیں سنی. اس وقت سب کو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نیند اور، تھوڑی سی نیند اور. لیکن جو اپنے نفس کو مار کر اٹھتا ہے، اللہ کے انویٹیشن پہ لبیک کہتا ہے، تو اس نے سنی اللہ کی بات، اپنے نفس کی نہیں سنی. تو یہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مانوں، مجھے توفیق عطا فرمائے. یعنی ہم اپنے نفس سے زیادہ اللہ کی سنیں، اللہ کو بڑا مانے، نفس کو نہیں. اپنے خاندان کو نہیں بڑا مانے، اللہ کو بڑا مانے. لوگوں کو بڑا نہ مانے، لوگوں کی باتوں کو بڑا نہ مانے. کیا ہوتا ہے ہم زیادہ تر تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، نہیں یہ تو ہمارے رسم ہے، یہ تو رواج ہے، دنیا کیا کہے گی، یہ تو اچھا نہیں لگے گا. لیکن ایسے موقعوں پر جب کوئی آپ کو کچھ کہے نا تو آپ کیا کہیں؟ کیا جواب ہونا چاہیے ایک مسلمان کا؟ اللہ اکبر.
اللہ सबसे बड़ा है। मैंने बात किसकी माननी है? अल्लाह की। जहां कोई ऐसा काम हो रहा है जो अल्लाह के हुक्म के मुनाफी है, तो आपने क्या कहना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, मैं उसी की मानूंगा। मुझे किसी की लॉजिक की जरूरत नहीं है कि अल्लाह का हुक्म आगे, वो कहते हैं ना समेअना व अताना, समेअना हमने सुना, अताना हमने अताअत की, तो फौरन हमने ये करना है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला बातों के साथ साथ हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अशहदु कैसे बना, ये भी इसी कोर्स में आप समझ जाएंगे कि ये कैसे मैं गवाही देता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, शहादत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज। ऐनी शाहिद, जिसने आंखों से देखा हो, ठीक है, उसको कहते हैं ना शहीद। वो भी गवाही देगा अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की गवाही देगा कि मैंने उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अशहदु इसी से निकला है, जैसे आऊज़ु था ना, हमने पढ़ा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, तो ये भी उसी तरह मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। अन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखना है। अन 571 टाइम्स आया है कुरान में। अन का क्या मतलब है? के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ला सबको पता है, ला का मतलब है नहीं। इलाह, इलाह का मतलब है माबूद। अच्छा, अब ला जो है ना, नहीं, इससे नहीं के माने में कुरान में और भी काफी अल्फाज आते हैं। वो क्या है, वो आप ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। और ये वाला टेबल जो है ना, इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में रख लें, होम पेज पे लगा लें, ताकि बार बार आप देखते रहें। तो देखते हैं, 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं नहीं के लिए। एक है माँ, ला, लम और लन। माँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, हमने क्या मतलब पढ़ा है माँ का पहले? माँ का हमने पहले क्या मतलब पढ़ा, किसी को याद है? जी सिस्टर सानिया। मैं बताऊँ? क्या क्या क्या? जो माँ? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं हमेशा कहती हूँ, दिमाग की एक खिड़की को आपने खुला रखना है। ये जो मतलब हम ये पढ़े, बस ये यहाँ पे स्टिक नहीं होगा, हो सकता है और भी इसके कई मतलब हो। तो माँ का आज आपको पता चल गया कि माँ के 2 और मतलब है, यानी टोटल 3 मतलब है। माँ का मतलब क्या भी है वो हम पढ़ चुके हैं। एक है नहीं और एक है जो, ठीक है, नहीं, क्या, जो। और वो कैसे पता चलेगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, एंड पे बताऊंगी, मुझे याद कराइएगा। माँ, नहीं, क्या और जो, ठीक है। क्या मतलब क्वेश्चन के लिए, नहीं नो के लिए, जो कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है, जो जुमले को कनेक्ट कर रहा होता है, एक जुमले को दूसरे के साथ नहीं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये वो उसमें भी इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज होता है ला नहीं, इसका आप सबको पता है, लम नहीं। लम नहीं का मतलब है डिड नॉट, डिड नॉट वाला, ठीक है, कंफर्म जो हो जाता है ना कंफर्मेशन जिसमें होती है, वो वाला। और है लन, हरगिज नहीं, जो हम ज्यादातर फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज कर रहे होते हैं ना लन। तो लन, हरगिज नहीं, कौन 4 वर्ड्स हो गए हमारे नहीं के लिए? माँ, ला, लम, लन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये इम्पोर्टेंट चीज है, हो सकता है क्विज़ेस में आए, होमवर्क्स में आए, तो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इलाह, इलाह कहते हैं माबूद को, ठीक है। अब इलाह वाहिद है और उसकी जमा है आलिहतुन, आलिहतुन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या एक चीज डिफरेंट नजर आई कि आगे तो गोलता लगा हुआ है, ये कैसा, ना वाव नून है, ना या नून है, ना लिखता। तो आपको मैंने कहा था कि एक दिमाग की जो खिड़की है ना, उसको खुला रखना है। जब हमने मोनस पढ़ा था, उसकी निशानी थी गोलता, तब मैंने आपको कहा था गोलता अक्सर, अक्सर आगे गोलता लगी होती है, मुन्नस की निशानी होती है, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ एक्सेप्शनल्स हैं कुरान में वर्ड्स जिनमें ऐसा होता है कि गोलता लगी होती है लेकिन वो होते मुन्नस नहीं है, तो उन्हीं में से ये एक लफ्ज है आलिहतुन। अब आपको एक मैं काम दूंगी कि आप जरा सूरह कहफ पढ़े ना, उसमें देखें आलिहतुन कहाँ आता है, कौन सी आयत में। तो आप सबने मुझे ना मैसेज पे बताना है ये आयत नंबर ये है, हमने ढूंढ लिया आलिहतुन। सूरह कहफ जुम्मे को तो आप लोग पढ़ते ही होंगे ना, तो उसमें देखिएगा ये है लफ्ज।
आलिहतुन इल्लल्लाह, इल्ला सवाए अल्लाह, अल्लाह के। इल्ला उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इल्ला उसके, अक्सर इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, अब इलाह को हम जरा देखते हैं कि इलाह है कौन, इसके मानी क्या है। इलाह वो जिसकी इबादत की जाए, जिसको सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, भरोसा किया जाए। इलाह वो जिसका शुक्र अदा किया जाए और जिसका हुक्म माना जाए। तो इन तमाम के सिवा ये जितनी भी क्वालिटीज है ना, ये सवाए अल्लाह के और कोई इसका हकदार नहीं है। यानी सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, मदद मांगनी है, कहते हैं अगर आपको जूते का तस्मा भी मांगना है ना तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांग के आप शर्मिंदा नहीं होते, लोगों से मांग के तो शर्मिंदा हो जाते हैं ना। जिस पर तवक्कल किया जाए, उसी पे भरोसा, हर हाल में, हर हाल में अल्लाह पे भरोसा किया जाए, उससे अच्छा गुमान, आप पढ़ चुके हैं, अच्छा गुमान रखें और उसका शुक्र अदा करें। हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, इतनी चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, एक सांस का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन हमें फ्री मिली हुई है। जब कोरोना के दिन थे तो आप सबको अंदाजा हुआ होगा ना कि ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स शॉर्ट हो गए थे। तो उस वक्त आपने सोचा था कि जो हम फ्रीली ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोई इस पे टैक्स नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे, तो कितना शुक्र है अल्लाह का, जिसका हुक्म माना जाए। आप अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने का इत्तेफाक हो ना, तो वहां पर जाए ना, तो सबसे मुश्किल टाइम होता है जब खाना पीना आपने ढूंढना होता है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो उस वक्त जो नेचुरल चीजें होती है ना, जो अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं, वो आपके टेस्ट के मुताबिक होती है, तो तब शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है जो अल्लाह की बनाई हुई चीजें, उनका टेस्ट हर जगह एक जैसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम अल्लाह का शुक्र तब पता चलता है ना, जब आपके पास चीज होती नहीं है, तो अंदाजा होता है। तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। तो ये सब सिर्फ कहने में ना हो, ये हम बोलते हैं ना, कहते हैं, बहुत दफा ये दुआ भी पढ़ते हैं, लेकिन ये बातें ना हो सिर्फ, बल्कि मेरा अमल इस बात का सबूत दे। हर जगह, घर में हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, तो ये बात कैसे पता चलेगी? कि हमारे अमल से पता चलेगी ना, कि हम अल्लाह को गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और काम सारे उल्टे कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे अमल जो है वो इस बात का सबूत हो कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं गवाही दे रही हूँ कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, मैं गवाही दे रही हूँ कि रब, मैं इसको मानती हूँ, तमाम कायनात का हाकिम मैं आला मानती हूँ और उसी की मैं इताअत करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम किसकी इताअत कर रहे होते हैं? अपने नफ्स की, लोगों की, मुआशरे की, रस्म रिवाज की। तो अपना एहतसाब जरूर करें और ये दुआ करें कि जिंदगी के हर पहलू में मैं अल्लाह के बनाए हुए कानून पे चलूं, ना कि लोगों के, ना कि अपने, ना कि माशरे के। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम है क्या। हर अजान, हर अकामत में हमें अल्लाह ताला यही बात तो याद करा रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा, लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान ही इन कामों से बहुत दूर हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और शैतान के जो मंसूबे हैं उनसे हमें दूर रखें। कहते हैं ना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु वही लफ्ज है, रिपीट हो रहा है, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, अन्ना के, पहले क्या हमने पढ़ा था? पहले वाला क्या लफ्ज था? अन, उसका मतलब भी के था, इसका मतलब भी के है। तो आपने, इसलिए मैं कह रही थी ध्यान से करें, ये कुछ मिलते जुलते लफ्ज हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस याद कर लेंगे। अशहदु अन, अन है वैसे तो, क्योंकि वो लाम के ऊपर तशदीद है, तो हम
نون کو نہیں پڑھتے تو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، ہے ورڈ یہ ان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس سے آپ یاد رکھیں گے ان ہے اس کا مطلب ہے کہ، اور اس کا سیکنڈ پارٹ یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں کا مطلب سیم ہے، ان کا بھی کہ انا کا بھی کہ، ٹھیک ہے؟ تو ان، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا مطلب کس کو پتا ہے؟ کیا آپ کو ان کا مطلب آتا ہے؟ نیو اسٹوڈینٹس زیادہ جو، جی جی سسٹر ثانیہ بتائیے، ان کا اگر اگر انشاءاللہ سے، اگر ویری اللہ گڈ چاہے. جی، انشاءاللہ، اب ساروں کو پتہ لگ گیا نا، ہاں اس کا مطلب تو انشاءاللہ سے، ہم تو کہتے رہتے ہیں کتنی دفعہ، ایک ہم لوگ عام طور پہ بولتے ہیں یہ انشاءاللہ کا لفظ، اب آپ کو یاد آ گیا نا اس کا مطلب کیا ہے، اگر، تو یہ سینٹینس یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں میننگ فوراً یاد آ جاتا ہے، تو ان کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، پھر اسی سے ملتا جلتا ہے ان، اس کا مطلب ہے بے شک، تو اس کے لیے یاد رکھنے کے لیے سینٹینس یاد رکھے ان اللہ مع الصابرین، ہم سب بہت بولتے ہیں یہ والا، سب کو پتا ہے، سب کو آتا ہے یہ، اس کا مطلب کیا ہے، بے شک، تو یہ والا جو چارٹ ہے نا، میں آپ کو سلائڈز بھی بھیجوں گی، تو آپ نے یہ بھی چارٹ جو ہے یہ اپنی ہوم اسکرین پہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اس ٹیبل کو پورا لکھ لیں وتھ سینٹینسز، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ان اور انا سیم میننگ ہے، کہ ان اگر، ان بے شک، اور یہ اتنے امپورٹنٹ لفظ ہیں کہ دیکھیں قرآن میں کتنی بار آئے ہیں، 3000 سے زائد بار آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد کا مطلب ہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو آپ سب نے درود لازمی پڑھنا ہے جب بھی یہ نام آئے، انشاءاللہ سب نے پڑھا ہوگا مجھے امید ہے۔ اچھا، رسول جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے رسل، رسل، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سیکھا آج کہ جمع واو نون یا نون کے علاوہ بھی بنتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اردو میں ہوتا ہے نا، جیسے کتاب سے کتابیں بھی ہوتا ہے اور کتب بھی ہوتا ہے، تو اس طرح عربی میں بھی ایسے ہے کہ واو نون یا نون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، جو ایکسیپشنل ہے نا وہ تھوڑے سے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو صرف کہنا نہیں ہے، ہمارا عمل بھی بتائے، ٹھیک ہے؟ ہمارا عمل یہ بتائے کہ ہاں ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، ہر کوئی دیکھ کے بتائے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی بات کو آگے نہیں رکھنا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی لائی ہوئی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم نے چوں چرا کیے بغیر ماننی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی اور بندے کی، کسی اور چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ حیا اعلی، اچھا ویسے تو اعلیٰ کا مطلب ہے پر، ٹھیک ہے، پر، لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ کے لیے آؤ نماز پر اچھا نہیں لگتا نا، تو آؤ نماز کی طرف ہم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ حیا آؤ اور اعلیٰ طرف، ویسے جو اس کا ویسے معنی ہے، لفظی معنی وہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ، صلاح کسے کہتے ہیں؟ نماز کو، واحد ہے، اور جمع اس کی ہے صلوات، آپ نے سیکھا تھا نا پچھلے لیسن میں کہ جمع کیسے بناتے ہیں، مؤنث کی بولتا ہٹا کے الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے جمع۔ حیا آؤ اعلیٰ طرف، الفلاح کامیابی کے، اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہماری جنت ہی ہے۔ اور یہ غور کریں کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اپنی اپنی جگہ جہاں پر ہو نماز پڑھ لو، یا اپنے گھر میں، آفس میں، جہاں پہ بھی ہو نماز پڑھو، نہیں، بلکہ کہا ہے، بلایا گیا، انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آؤ، آؤ نماز کی طرف، یعنی مسجد میں آؤ، گویا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو الفلاح کامیابی کی طرف۔ اب نماز کے کیا فائدے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیوں کہا گیا کہ نماز سے فلاح ملے گی؟
فلاح کا رستہ ہے نماز، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، دل کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں دماغ کو بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ کامل ذکر ہے، اور کیا کہا گیا کہ ذکر سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ غور کریں گے تو ہی ہدایت ملے گی، ایمان میں اضافہ، عقل میں، حکمت میں، سب چیزوں میں اضافہ ہوگا اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اور اس کے جسمانی بھی بہت سارے فائدے ہیں، اب تو میڈیکل جو ہے سائنس، اس نے یہ پروف کر دیا ہے وضو کے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ جب کرونا کا ٹائم تھا تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وضو کریں، زیادہ ہاتھ دھوئیں، اور اس میں یہ بھی ریسرچ کی گئی کہ جو 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو اس کو یہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نماز کے پوسچرز ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، تو وہ بھی اب پروون ہے میڈیکل سائنس سے کہ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ اور اس کے علاوہ وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی ہم اپنے کام سارے اگر نماز کے اکارڈنگ کریں تو بہت اچھی جو ہوتی ہے دن کا پورا پلان بن جاتا ہے کہ ایسے ایسے ہم نے کرنا ہے نماز کے ساتھ ساتھ۔ اجتماعی فائدے بہت سارے ہیں، اگر مسجد میں مرد حضرات جو جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ غمی خوشی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کی خیر خبر ہوتی رہتی ہے، بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، پورا معاشرے کی تشکیل کا ایک طریقہ ہے مسجد جو ہے۔ ہم لوگوں نے تو مسجد کو ایسے بنا لیا نا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پوری ایک یونیورسٹی کی طرح ہوتی تھی، وہاں پہ لوگ مشورے کرنے کے لیے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اور بہت سارے اور کام بھی مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں تو انہوں نے مسجد کو ہی کمیونٹی سینٹر بنایا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں عورتوں کا بھی مسجد جانا اتنا اس کے اہتمام نہیں ہوتا، اور نہ وہاں پر انتظامات اس طرح کے ہوتے ہیں، ورنہ باہر آپ جائیں تو عورتوں کے لیے بھی پورا پورا انتظام ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم فائدہ کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی، آخرت کی فلاح۔ تو یہ آپ ایک دفعہ غور کر لیجئے اس پہ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ پھر وہی الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آخر میں وہی کلمات جن سے اذان کی ابتدا ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اس بات کو آپ نے، یہاں یہ بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر ہم مانیں یا نہ مانیں، اس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، فرق کسے پڑے گا؟ فرق تو ہمیں پڑے گا نا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم نہیں نماز کی طرف آئیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا کراتی ہے یاد؟ موت۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے ابو داؤد کی، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ کریم المرء شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ایک سچی کہانی ہے کہ ایمرجنسی ڈاکٹر میں ایک ایمرجنسی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 سے 12 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لیکن صرف 1 یا 2 انسان تھے جن کی زبان پر آخری ٹائم پہ کلمہ تھا۔ تو آپ سوچیں کیا آخری وقت میں انسان کے زبان پہ وہی ہوتا ہے جو اس کی روٹین کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر روٹین میں ہماری نماز شامل ہوگی، اللہ کا ذکر شامل ہوگا تو وہی ادا ہوگا، اور جو روٹین میں باقی زبان پہ جاری رہتے ہیں، ورد گانے لوگ گاتے رہتے ہیں یا کچھ بھی اور، تو نعوذ باللہ وہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ 1 منٹ کی بریک، آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ میں ابھی لے لوں گی، ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ، ورنہ پھر ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف چلیں۔
اوکے جی، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے 5B سلائڈ؟ جی میم. اوکے، جزاک اللہ خیر. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5B سیکنڈ پارٹ میں ہم گرامر میں آج ایک نیا مائلسٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں. ہم آج دیکھیں گے حرف. پڑھتے آئے ہیں نا اسم فعل حرف، تو اسم ہمارا ہو گیا. آج ہم حرف پڑھیں گے، اور حرف کی قسمیں پڑھیں گے. وہ ہے لی، من، ان. TPI کے ساتھ تو آپ سب جہاں جہاں ہیں آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے اپنے مائک میوٹ کر کے، ٹھیک ہے؟ سائن بھی کرنے ہیں اور اتنا اونچا بولنا ہے کہ آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے. تو کریے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اوکے جی، ایک آج ہم تھوڑا سا پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں. جی، کون کرے گا یہ؟ ہینڈ ریز کریے. جی سسٹر نوشابہ، سب سے پہلے سسٹر نوشابہ نے ہینڈ ریز کیا. آپ کریے. من ہوا، اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریے اور اس کا آنسر بھی دیں. من ہوا. آپ کا مائک. جی وہ کون؟ سسٹر نوشابہ، سسٹر نوشابہ. من ہوگا وہ کون؟ یہ کون بول رہا ہے؟ میں نے سسٹر نوشابہ کو کہا ہے. جی میرا مائک نہیں چل رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من ہوگا وہ کون ہے؟ ہوا بالکل. مسلم، وہ مسلم ہے. Very من good. ہم، آپ کون ہیں؟ من ہم، سائن دیکھیے. من ہم، وہ ہم کون ہیں؟ وہ نہیں. سب. وہ سب، یہ وہ کے لیے نا، ہوا وہ، اور یہ وہ سب. من ہم، وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. اچھا، ہم پڑھ چکے ہیں. کون بتائے گا اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ ہم بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اس چیز کو، تو اب تک تو آپ کو. میں بتاؤں؟ جی جی، کون؟ سسٹر مقدس. جی، جی بتائیے، اسم کیا ہے؟ ان کی 3 قسمیں ہیں. اسم، خالی اسم کا بتائیے. اچھا، کسی کا نام، صفت یا جگہ، کتاب کا نام. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ واو نون، یا نون، الف تا. اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. ایک اور؟ الف کا لام، الف لام. الف لام. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. اور فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. حرف، آج جو ہم پڑھیں گے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے حرف، وہ کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. ٹھیک ہے، جو فعلوں اور اسموں کو آپس میں ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ڈیفینیشن اور ہے کہ عربی میں جو چیز اسم نہیں ہے اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. ٹھیک ہے، یا اسم ہوگی یا حرف ہوگی، وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اس کی پہچان ہے نا. فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن اسم ہم پڑھ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ان کی پہچان ہے کہ فوراً دیکھتے ساتھ میننگ نہیں بھی پتا تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے. اسی طرح فعل بھی ہے، جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو وہ یقیناً حرف ہے. ایک ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے، اور دوسری کیا ہے کہ اسم فعل نہیں ہے تو وہ لازمی حرف ہے. جی سسٹر سائمہ، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے. اچھا، حروف جو ہم نے آج پڑھنے ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوپر آپ کے لکھا ہوا بھی آ گیا کہ اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے حرف؟ 3 ہم نے جو پڑھنے ہیں وہ ہے لا یا لی. جیسے وہاں تھا نا ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے، اسی طرح لا اور لی بھی آئے تو وہ ایک ہی مطلب دے گا. اس کا مطلب ہے لیے.
یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ کون بتائے گا جس کا مطلب لیے تھا؟ ہم پڑھ چکے ہیں ویسے. جی الحمدللہ میں سورۃ الفاتحہ میں. بالکل. للہ، للہ میں ہم نے جی پڑھا تھا للہ. کہ وہاں لی جو ہے نا وہ یہی والی ہے، حرف ہے وہاں پر. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کس کے للہ کے ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لی اور اللہ. تو دوسرا کیا ہے؟ من. من کا مطلب ہے سے. پھر تیسرا ہے ان. ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. 2 میننگ آتے ہیں، سے یا بارے میں. تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے کہ ورڈز یاد کر لیں گے جو بہت ایزی ہیں، ہمیں آتے ہیں پہلے سے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. لا لی کے لیے للہ، جیسے الحمدللہ. اور من الشیطان کس میں آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں کس سے؟ شیطان سے. من سے. اور نیا لفظ جو ہے لی اور من آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. ان نیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے اور کیا کریں گے، ہم ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. جو ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے اسم ضمائر کے، انہی کے ساتھ ان کو جوڑ کے ہم پورا ٹیبل کریں گے. اس کے ساتھ ہو، ہم، کا، سوری کا، یہ، کم، نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آرڈر غلط ہے، آرڈر کا آپ نے دھیان کرنا ہے. اس طرح پھر نا وہ ہاتھ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور ہا بھی ہم کر چکے ہیں. تو اگر ہم ان کو جوڑتے ہیں اس ٹیبل کے ساتھ، ان تینوں لفظوں کو ان 7 ضمائر کے ساتھ ہم جوڑیں، تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں یہ؟ اتنے امپورٹنٹ ہے یہ، 5000 بار تقریباً، 5000 بار. اس لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے. اور بہت مطلب آج جو ہے نا قرآن آپ کھولیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہچان ہوگی، آپ ترجمہ کر سکیں گے کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو بہت مزہ آئے گا. آپ نے قرآن کھولنا ہے اور ڈھونڈنا ہے اس میں سے یہ لفظ. تو کیسے ہوگا؟ لا، لی، من، ان کو ہم ان کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بن جائیں گے لفظ. تو سب سے پہلے کرتے ہیں لی. الحمدللہ سے یاد رکھنا ہے، اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑا. اچھا، اب یہاں پر جو ہے باقی تو ہم نے لا لیا، لیکن چھوٹی یہ کے ساتھ جب آئے گا نا تو وہ لی کے آئے گا، کیونکہ وہ بولنے میں ذرا آسان ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم نے زیر والا لے لیا. تو کیا ہو جائے گا؟ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی کون کرے گا؟ جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ویری گڈ. آپ اشارے کر رہی تھیں؟ جی. ویری گڈ. جی سسٹر مریم آپ کریے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ جزاک اللہ. جی سسٹر مقدس آپ کریے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ اشارے کر رہی تھیں؟ جی میم. ویری گڈ. چلیں اب عربی بول چال اسی سے ہم کرتے ہیں. اہذا لہو. اچھا یہ مجھے بتائیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی سسٹر کیا؟ کیا؟ جی کیا؟ کیا بالکل کیا؟ کوشچن مارک ہے نا آگے، کیا سوالیہ ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اہذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نام ہاذا لہو. جو لہو اور ہم کے لیے نا آنسر میں وہی سائن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا، آنسر میں بھی وہی ہوگا، جو غائب ہے اس کے لیے سیم ہوگا. ہاذا لہو نام ہاذا لہو، ہاذا لہم نام ہاذا لہم، ہاذا لکا نام ہاذا لی. ٹھیک ہے، دیکھیں ریورس ہو جاتا ہے، یہاں پہ ہو جاتا ہے آنسر دیتے ہوئے. ہاذا لکا کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نام ہاذا لی جی ہاں یہ میرے لیے ہے.
हाज़ा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? नाम, हाज़ा लना, जी हाँ ये हमारे लिए है। जी कौन कराएगा? 2 स्टूडेंट्स आ जाएं। सिस्टर सानिया आप क्वेश्चन करेंगी? और जी जल्दी जल्दी आइए। कोई नहीं और कराना चाह रहा? जी मैं करवाती हूँ। जी सिस्टर साइमा आप आंसर करिए। हाजा लहू, क्या उसके लिए? हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? नाम, हाजा लहू, हाँ हमारे लिए, ये हमारे लिए। लहू, हु देखें, उंगली का इशारा देखें। नाम, हाजा लहू, जी हाँ, हाजा ये, लहू उसके लिए। उसके लिए। जी आप कौन बोल रही हैं? मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा। जुबैदा, जुबैदा। अच्छा सिस्टर जुबैदा। जी जी। जी हाँ जी। जी सिस्टर सानिया। हाँ सिस्टर सानिया हाजा, क्वेश्चन करेंगी, अहा सिस्टर जुबैदा आप आंसर करेंगी। हाजा जी हाजा लहू, क्या ये उन सब के लिए है? नाम, हाजा लहू, हाँ हमारे लिए, ये आप सब के लिए। नाम का मतलब है जी हाँ, हाजा ये, लहुम उन सब के लिए। जी हाँ ये उन सब के लिए है। जी हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है जी नाम, सिस्टर सानिया। हाजा हाजा लका, क्या ये आपके लिए है? हाँ ये हमारे, हाँ ये ली हमारे लिए। मेरे लिए देखें, मेरे- उंगली को देखें। मेरे- एक है ना, मेरे- एक अहाजा हाँ, लका सामने देखें लिखा भी हुआ है। अहाजा ये लका, क्या ये आपके लिए है? तो जवाब में हम क्या कहते हैं? जी हाँ ये मेरे लिए है। मेरे लिए, हाँ ये मेरे लिए। नाम, हाजा ली, बोलिए अरबी भी बोलिए। आ जी हाँ, जी हमारे लिए, ये हमारे लिए। मेरे जी लिए। लाना हमारे नहीं आएगा, लाना। लेकिन अभी तो आप ऊपर है ना, ऊपर वाला आंसर करना है। उन्होंने पूछा अहाजा लका। अच्छा अच्छा। नाम, हाँ जी हाँ ये मेरे लिए, अरबी भी बोलिए। मेरे लिए। हाजा लकुम, नाम, हाजा ली। जी अब बोलिए सिस्टर आ सानिया। हाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? नाम, हाजा लाना, जी ये हमारे लिए। वेरी गुड। जी जी सिस्टर जुबैदा आप ज्यादा पार्टिसिपेट करें ना, फिर आपको इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अभी भी बस बहुत अच्छा किया आपने। वेरी वो गुड। शुरू में एक हफ्ता तो मैंने क्लास ले ली, मैडम ये पूछे अटेंडेंस जो है वो हर हफ्ते लग रही है या? जी जी वो जैसे लेक्चर जो जो अटेंड करता है ना उसकी लग रही है। अगर कोई मसला हो, परेशानी, आप लोग नहीं अटेंड कर सकते तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। वीडियो लेकिन आपने देखनी जरूर है, ठीक है? गांव में थी ना पिछले हफ्ते, मैं इधर नहीं थी, वो नेट नहीं आ रहा था इसलिए मैं ओके क्लास कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस में लगा दूंगी। आप वीडियो देख के मुझे बता दिया करें या मैंने वीडियो देख लिया, आप अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है? ठीक है ओके। जी सिस्टर साइमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर मुकद्दस आप आंसर करें। जी। हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? नाम, हाजा लहू, जी हाँ ये हमारे लिए, सिस्टर जी मुकद्दस उसके देखें, लिए है। उसके सिस्टर लिए। मुकद्दस साइन देखें। आप साइन कर रही हैं साथ? जी मैम कर रही हूँ। साथ साइन करें, अपने साइन को भी देखा करें। हाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? नाम, हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए। वेरी गुड। हाजा लका, क्या ये आपके लिए है? नाम, हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। हाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? नाम, हाजा लना, जी हाँ ये हमारे लिए है। वेरी गुड। जी आगे चलते हैं हम अगली स्क्रीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पे ली है, ली को हम याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या मतलब है उसका? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुक्र और तारीफें अल्लाह के लिए। तो उसको जोड़ेंगे उसी के साथ, और साथ वाह का इजाफा इन्होंने कर दिया। तो क्या हो गया?
वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। अब आप लोग ना इन छोटे छोटे फ्रेजेस को ना घर में इस्तेमाल किया करें। जैसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तो आपने पूछना है वली और मेरे लिए, ठीक है। इस तरह छोटी छोटी बातें आप बच्चों को भी सिखाएं, घर वालों को सिखाएं, साथ उनके बोले ना, कम्युनिकेट करें अरबी में, तो जल्दी सीखेंगे। जी कौन करेगा ये वाला टेबल? जी सिस्टर मिसबा आप करिए। सिस्टर मिसबा अपने आप को अनम्यूट करें। वलहु और इसके लिए, वलहुम और इन सब के लिए, और इस सब के लिए, उन सब के लिए, और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। वेरी गुड। इसी को हम आगे चलते हैं, फा का इजाफा कर देंगे। तो फा का इजाफा इसी टेबल के साथ होगा, तो क्या होगा? फलहू बस उसके लिए, फलहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलना बस हमारे लिए। जी ये कौन करेगा टेबल? जी सिस्टर नुशाबा आप करिए। फलाहू बस इसके लिए, उसके लिए, फलाहुम बस इन सब के लिए, फलाका बस आपके लिए, फली फली बस मेरे लिए, फलाकुम बस आप सब के लिए, फलाना बस हमारे लिए। वेरी गुड। जी अब हम नया वर्ड करते हैं, मिन, ठीक है। मिन जो है वो कुरान में देखें कितनी बार आया, 700 से ज्यादा बार आया है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से याद रखेंगे, मिन, मिन का मतलब है से, उसको लगा देंगे इसी टेबल के साथ, तो क्या बन जाएगा? मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, ठीक है। ये उस और उन है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम, या दूर हैं तो उस कहेंगे। इन या इस कहा तो मतलब हो गया कि करीब है, तो ये उस और उन है, ठीक है। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जी कौन करेगा? इस टेबल के साथ मिलकर ये जो आया है ना वर्ड, ये तकरीबन 2900 टाइम्स आए हैं। जी सिस्टर सानिया आप करिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कराया आपने। अभी बोलचाल में आते हैं जी, ठीक है। अब ये है कि फर्ज करें कि उसने मुझे किताब भेजी, तो मैं क्या कहूंगी कि अहाजा मिनहु, क्या ये उससे है, यानी ये किताब उससे है। तो जवाब में क्या होगा? नाम हाजा मिनहु, यहाँ ये उससे है, ठीक है। अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? नाम हाजा मिनहुम, जी हाँ ये उन सब से है। अहाजा मिनका, क्या ये आपसे है? नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मुझसे है। अहाजा मिनकुम, क्या ये आपसे है, आप सबसे है? नाम हाजा मिन्ना, जी हाँ ये हम सबसे है। जी सिस्टर सानिया आप कराइए। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करिएगा, ठीक है। अहाजा मिनहु, जी मैं ना करवाऊँ? जी कौन? जी मैं साइमा जाहिद, मैं करवाऊँ? चलें साइमा जाहिद आप क्वेश्चन कर लें, और सिस्टर सानिया जो है वो आंसर करेंगी। जी अहाजा मिनहु, क्या ये उससे है? मैम ये सही है ना, उससे है? जी जी बिल्कुल ठीक है। जी उससे है। नाम हाजा मिनहु, जी हाँ ये उससे है। अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? नाम हाजा मिनहुम, जी हाँ ये उन सब से है। अहाजा मिनका, क्या ये आपसे है? नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मुझसे है।
احاذا منکم کیا یہ آپ سب سے ہے؟ نعم حاذا منا، جی ہاں یہ ہم سے ہے. ویری گڈ. اب ہم نے وا کا اضافہ کر دیا اس میں، ٹھیک ہے، وہی ٹیبل ہے سارا، وا کا خالی اضافہ کیا یعنی اور کا، تو ہو جائے گا یہ ومنہ اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے. جی کون کرے گا ٹیبل؟ ماشاءاللہ 15 اسٹوڈینٹس ہیں، لیکن وہی اسٹوڈنٹ بار بار آگے آ رہے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں، تو کوشش کریں سب کریں گے، ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو سب کریں، جتنا پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کا. اور دیکھیں یہ آواز جو ہے آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے. ومنہ جی کون؟ اور ان سے میں زبیدہ. جی سسٹر زبیدہ آپ کریے. ومن ہوں اور ان سب سے اور ان سے، اس سے، ومن ہوں اس سے. اور اس سے، ومن ہوں اور ان سب سے، ان ویری سب گڈ. سے ومن کا اور آپ ومن کا اور ومن آپ سے، اور آپ ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس اب آپ کریے. ومنہم اور اس سے، ومنہم ومن ومنہم اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سب سے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جن کو ہینڈ ریز کا آپشن نہیں آتا وہ مائک انمیوٹ کر کے بول دیا کریں اپنا پہلے نام، تاکہ مجھے پتا چل جائے، پھر میں ان کو کہہ دیا کروں گی. ٹھیک ہے. ان ہم نے لاسٹ میں ہی کیا تھا، رضی اللہ عنہ، یاد ہے نا آپ سب کو؟ تو ان کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ راضی ہوا اس سے. تو اسی کو اس ٹیبل کے ساتھ کریں گے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جی کون کرائے گا؟ جی سسٹر مصباح آپ کرائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کرائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ویری گڈ. کوشش کریں سب کرائیں باری باری تاکہ آپ سب کی پریکٹس ہو. میم جتنا آپ نے کروایا ہے سارے مکس ہو جانے ہیں نہیں ہوم نہیں ورک میں. فکس ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی پورا ویک ہے آپ کے پاس کی روز پریکٹس کریں نا تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہوگا. اتنی پریکٹس کریں گے آپ آنکھیں بند کر کے گئے لہو لہم لکا لی لکم لنا، اس طرح سے آپ جلدی جلدی کر سکیں. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں بس. آپ کسی کو سکھائیں، اس سے کروائیں، اسے کہیں دیکھیں آپ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بار بار کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. تو یہ والے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ قرآن میں 5000 بار آئے ہیں، 5000 بار. اتنے امپورٹنٹ ہے، تو جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو اتنی امپورٹنس بھی دیتے ہیں نا کہ آپ اتنی امپورٹنس دیں، اتنی پریکٹس کریں، کیونکہ یہ قرآن میں بہت بار آئے ہیں. صرف 3 نئے الفاظ ہیں اور ہم نے انہی کو پریکٹس کیا، کبھی وا لگا کے کبھی فا لگا کے. تو ہیں یہ صرف 3، سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، صرف 3 ہے. لی کا کیا مطلب ہے؟ لیے. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. ان سے. دیکھیں من اور ان کا تو مطلب بھی سیم ہو گیا، تو اس لیے سمجھے یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی ہیں، من ان سے اور لی لیے. ٹھیک ہے، تو چلیں آج پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. لہم، سب اشارہ کریں. لہم لہم. جی سسٹر ثانیہ لہم بتائیے ٹھیک ہے میرا سائن کے نہیں؟ جی میم جی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. ویری گڈ. جی میم ٹھیک ہے. اب کریں آپ سب منا کا. منا، پھر میں کروں گی تو آپ نے بتانا میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں. منا
मिन्ना, हमसे। क्या मेरा साइन ठीक है? लिए जी गलत है। गलत है, क्या गलत होगा? है क्या होगा? जी। अपनी तरफ 4 उंगलियां। ऐसे? जी अब जी ठीक है, वेरी गुड। मिन्ना, जी मिन्ना का मतलब भी बता दें क्या है? हमसे। हमसे, हम सब वेरी गुड वेरी गुड। अनकुम, अनकुम का सब इशारा करें। अनकुम, अनकुम, बताइए मैंने इशारा सही किया? अनकुम, अनकुम, मैं सही इशारा कर रही हूँ या गलत? सही कर रही हैं। जी सही जी, ठीक है। जी सही है। जी मैम ठीक है। डर डर के ना बोलें, सही तरह बताएं सही कर रही हूँ कि नहीं। सही है। जी ठीक, वेरी जी गुड ठीक है। वेरी गुड। शुरू से अनकुम, जी। नुक्ता तालीम आज हमारा क्या है कि अल्लाह से इल्म की भीख मांगे, भीख के अंदाज में मांगे इल्म को। और किस तरह? वही फार्मूला, वही दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद सिखाई। वो क्या है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, ये दुआ जरूर मांगा करें। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, वो याद करें, उनको मांगे और उनकी फिर मैजिक देखें उनका, कि इन दुआओं का बहुत बहुत बड़ी पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबक नंबर 5 के अख्ताम पर हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज जो हैं वो 57 हो गए हैं। 232 हमारा टारगेट है, उसमें से 57 हमने सीख लिए हैं और हमारी बार तकरीबन 20,000 वर्ड्स को टच करने वाली हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, होमवर्क करना नहीं भूलना आपने, ज़रूर काम ये करना है होमवर्क के। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने इस इंतखाब को जो अल्लाह ने किया है, कि आपको चुना है इतने करोड़ों लाखों लोगों में से, तो उसको नहीं भूलना। और दुआएं याद करते रहना है, और रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये वाली दुआएं रूटीन का हिस्सा बना लें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।